یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں موجودہ عالمی حالات کے حوالے سے ہے اور اس وقت جو عالم اسلام کی صورتحال ہے اور خصوصاً گزشتہ ایک ہفتے سے جو صورتحال رہی، اس سے ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے، اور خاص طور پہ سید بزرگوار رہبر کی شہادت کے بعد تو ایک حیران کن تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے، اور وہ یہ کہ جو فرقہ پرست مولویوں نے ذہن سازی کی تھی سالوں لگا کر، ان کی محنت پر پانی پھر چکا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ جو عام مسلمان ہیں، عام پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جو عام پاکستانی ہیں، جو عام عوام ہیں، ان کے ذہن کھل چکے ہیں اور ان کے ذہنوں میں حسینی افکار آ چکی ہیں۔ وہ حسینیوں کے عاشق ہو گئے ہیں اور یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں وہ کہ حسینی ہی اس وقت حق کی ترجمانی کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ لوگ کہ جن کے ذہنوں میں تعصب نہیں ہے، جو عام لوگ ہیں۔ میرے بہت سے کلاس فیلوز جو شیعہ مسلک سے جن کا تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اب حقائق کو بھی تسلیم کر رہے ہیں اور سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جو ہمارے مولوی ہیں، انہوں نے تو ہمیں ایک بس پٹی پڑھائی تھی اور ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے بس لگایا ہوا تھا۔ شیعوں کے خلاف ذہن سازی جو کی تھی وہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ انہیں پتہ چل چکا ہے کہ حق کے ساتھ کون ہے اور باطل کے ساتھ کون ملا ہوا ہے۔ اسی حوالے سے ایک پوسٹ بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پر چل رہی تھی، جس میں یہ لکھا گیا تھا، بہت سے لوگوں نے اسے شیئر کیا، کہ میں آنے والی نسل کو شیعہ دشمنی نہیں سکھاؤں گا، بلکہ انہیں بتاؤں گا کہ جب اسلام کے مد مقابل عالمی قوتیں تھیں تو اس وقت ایک شیعہ عالم تھا، ایک سید تھا کہ جو ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہا، اس نے جام شہادت نوش کر لیا، اور اس کے برعکس جو دیگر عرب ریاستیں تھیں، دیگر مسلم ممالک تھے، وہ عالمی طاقتوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ یہ چیزیں سوشل میڈیا پر اب منظر عام پر آ رہی ہیں، اور ظاہر ہے یہاں پر مولوی کا زور نہیں چل سکتا۔ یہ وہ حقائق ہیں جو دنیا اس وقت تسلیم کر رہی ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں کچھ ایسے ممالک بھی ہیں کہ جن کا کردار انتہائی منفی ہے عالم اسلام کے حوالے سے، اور وہ یہ کہ بحرین ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر گزشتہ 5 دنوں میں 83 سے زائد شیعہ مسلک کے افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور وجہ اس کی کیا ہے کہ جی یہ امریکہ کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہیں یہاں پر، اور حکومت کی امریکہ اتحاد پالیسی کو یہ لوگ اس پر طنز کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرنے والے۔ اس بنیاد پر لوگوں کو وہاں پر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آج ایک رپورٹ شائع ہوئی جسے انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی کہا گیا کہ یہ تو آزادی اظہار رائے کی خلاف ورزی ہے کہ آپ لوگوں کو اپنا اوپینین نہیں رکھنے دے رہے۔ لیکن یہ کرنے والے، یہ گرفتاریاں کرنے والے، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے یہ لوگ دبا لیں گے حق کو؟ ایسا تو نہیں ہے۔ حقائق تو ساری دنیا کے سامنے پھر بھی آ رہے ہیں، اور اس وقت وہاں پر حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ حکومت کے اور عوام کے مابین شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں، مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اور انقلاب کی بھی وہاں پر عوام کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کے اور حکومت کے نظریات بالکل 180 ڈگری ہیں، ایک دوسرے سے متصادم ہیں، کیونکہ اکثریت وہاں پر آبادی شیعہ مسلک کی ہے، جبکہ جو حکومت بادشاہت وہاں پر ہے وہ عالمی طاقتوں کے رحم و کرم سے اور ان کی مہربانی کی وجہ سے حکومت وہاں پر قائم ہے۔ لیکن اب وہاں پر بہت زیادہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور حکومت سے تصادم بھی ہو رہا ہے مظاہرین کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے۔ یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے جی کہ حکومت کے انٹرسٹ کے خلاف یہ لوگ بات کر رہے تھے جن کو گرفتار کیا گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر تو سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ وہاں کی جامع مسجد جو شیعہ مسلک کی ہے، اس میں جمعے پر پابندی رہی کئی سالوں سے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہاں پر فلسطین کے حق میں بات ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ محرم میں وہاں کی حکومت نے جو کچھ کیا، تعزیوں کو گرایا۔ اسی طرح سے ایام فاطمیہ میں وہ ویڈیو بھی سارے دنیا نے دیکھی کہ جن پر یا فاطمہ زہرا لکھا ہوا تھا، ان بینرز کو بڑی بے حرمتی کے ساتھ وہاں سے ہٹایا گیا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں جن کی وجہ سے عوام میں ایک غصہ ہے، غم و غصے کی لہر ہے، اور یہ غصہ بڑھتا گیا، اور اب جب سید بزرگوار کی شہادت ہوئی اور اس پر حکومت کی جانب سے مظاہرہ کرنے والوں پر، احتجاج کرنے والوں پر ظلم کیے گئے، تو یہ عوام کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ لیکن ایسی تمام حکومتوں کی اب اصلیت ساری دنیا کے سامنے آ گئی، اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ جو عام مسلمان ہیں، جو نوجوان ہیں،
جو نئی نسل ہے انہیں بخوبی پتہ چل گیا ہے کہ حق کا ساتھ دینے والے کون ہیں اور باطل کے مددگار کون بنے ہوئے ہیں. اور یہی بات ہے جس کی وجہ سے یہ حکومتیں بھی پریشان ہیں اور یہ تکفیری قسم کے مولوی بھی بہت زیادہ پریشان ہیں اس وجہ سے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ وہ ریاستیں سو کالڈ اسلامی حکومتیں ظالم کی مخالفت کرنے کی بجائے ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یزیدی افکار پر ہیں، حسینی تعلیمات سے دور ہیں، اور جو بھی حسینی تعلیمات سے دور ہو جاتا ہے اس کے ذہن میں پھر حق اور باطل کی تفریق نہیں رہتی. مومنین اکرام، آپ کے سوال سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.